آج بھی اہل علم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اہل البیت کے حوالے سے مطالعہ اپنا وسیع کریں، اہل سنت کو بھی پڑھیں، اہل تشیع کو بھی پڑھیں، ان احادیث کا مطالعہ بھی کریں، ان احادیث کا مطالعہ بھی کریں۔ اگر کسی کے اندر شعور ہو، اگر کسی کے اندر عقل ہو، اگر کسی کے اندر بغض نہ ہو، تو ممکن نہیں ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے ان نشیب و فراز کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد اور نبی کریم کے بعد پیش آنے والے حالات کے ادراک کے بعد وہ فاطمہ الزہرا کو اپنی پیشانی کا تاج نہ بنائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ان کے قدموں میں جھک نہ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ عقل یہ کہتی ہے کون فاطمہ؟ ائمہ کہتے ہیں نا کہ وما ادراک مل فاطمہ، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے؟ وما ادراک، اسی طرح جس طرح سے تم شب قدر کو نہیں پہچانتے، فاطمہ اللہ کی بارگاہ میں وہی لیلۃ القدر ہے جس کا ادراک عالم بشریت کو نہیں ہے۔ وہ ہستی جس کی ثنا، جس کی حمد، جس کی توصیف اور جس کی فضیلت میں وہ تمام آیات ہیں جو نبی کی فضیلت میں موجود ہیں۔ خاتم الانبیاء کی فضیلت میں جو آیات ہیں، اہل البیت کی فضیلت میں جو آیات ہیں، ان اہل البیت میں اگر کوئی چمکتا ہوا چہرہ نظر آتا ہے تو وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا چہرہ نظر آتا ہے۔ اتنے موارد ہیں۔ اب غور کیجئے گا، مباہلہ سے لے کر آیے تطہیر تک، اہل کسا سے لے کر انا اعطینا کل کوثر تک، سورہ قدر سے لے کر سورہ حل عطا تک، جہاں جہاں اہل البیت کا تذکرہ ہے وہاں فاطمہ کا چہرہ سورج کی طرح سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن حمد و ثناء فاطمہ کا نام ہے۔ قرآن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلتوں سے عبارت کتاب ہے۔ اسی طرح جس طرح سے نبی کریم کی فضیلتوں کو بیان کیا، یہ میں خود بیان نہیں کر رہا، یہ بھی میں اہل سنت کی روایت بیان کر رہا ہوں۔ اہل سنت نے حضرت ام المومنین عائشہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم کا خلق و خو اور نبی کریم کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا قرآن، جو قرآن ہے وہی نبی ہے، تو پھر جو نبی ہے وہ بضعۃ النبی بھی ہے، جو نبی ہے وہی بضعۃ النبی بھی ہے۔ اس لیے کہ خود فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہمارے اہل سنت منابع حدیث میں خود ام المومنین عائشہ سے نقل ہے یہ حدیث کہ فاطمہ سراپا دیکھنے میں، عمل میں، گفتگو میں، اخلاق میں، عبودیت میں، بندگی میں، اللہ کی بارگاہ میں، راز و نیاز میں، ہر لحاظ سے مکمل طور پر رسول کی شبیہ تھی۔ جیسے رسول ویسے رسول کا جگر گوشہ، جیسے رسول ویسے ہی رسول کا بضعۃ منی، میرے وجود کا ٹکڑا، جو کل کا حکم ہے وہی اس جز کا حکم بھی ہے۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔